مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے گئی، لیکن وہ ڈاکٹر بہانے سے میری چھاتیوں کو چھو رہا تھا۔ میرے بھی جذبات ابھرنے لگے اور میں اس کے ساتھ لمحات گزارنے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے 2 گھنٹے تک مسلسل میں کافی دیر سے کوریڈور کے چکر کاٹ ہی رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دنوں سے لگاتار ہو رہا تھا، مگر پہلے برداشت کے قابل تھا اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر عمران دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ گھر کے باہر ابھی بھی مجھے اکیلے ہی آنا پڑا اور اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دلجوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا اور میکا بھی۔ میاں جی نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا، یہاں کے پرسکون ماحول میں رہوں گا، مگر خود تو دبئی چلے گئے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ مس سونیا نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکٹر حسن کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقصیٰ کو صرف ڈاکٹر حسن کی رپورٹس پر ہی بھروسہ تھا۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ ہٹایا اور پھر سے برابر کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی، جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی۔ میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مس سونیا؟ انہوں نے مہذب انداز میں پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ آ جائیں ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور میری طرف متوجہ ہوئے اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے رہے، لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب میں صرف ہوں ہاں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جو تشویش کے آثار تھے، میں تو کافی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کے پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے، آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک آ جائیں، بس یہاں نزدیک ہے۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر اقصیٰ کے کہنے پہ آیا کرتا ہوں۔ آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا، فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ میں نے تھوڑا سا غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے، میں ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں گی، ابھی آپ جائیں۔ میں غصے سے باہر نکلی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ دیا۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقصیٰ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا، تو ان کو ہسپتال جانا پڑ گیا اور وہ کیس کروا کر واپس آتی ہیں۔ ایسا اکثر ہوا کرتا تھا، ان کو جانا پڑ جاتا تھا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوا دے دیں، تو انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر بات کی اور فی الحال کے لیے چند دوائیاں مجھے دے دی اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں کھا لیں تاکہ کچھ تو فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی۔ یہ بھی کیا زندگی تھی، اکیلی جوں اور اکیلی مروں، ہر درد، تکلیف، پریشانی اکیلے ہی برداشت کروں۔ شوہر تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ بنانے میں لگا ہوا ہے اور میں یہاں سب جھیل رہی ہوں۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمران کی کال آئی تو میں نے سارا غم و غصہ انہی پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر حسن کے کلینک پر۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھی تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی بھی دی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں اب سکون سے سو پائی تھی اور درد بھی کم تھا، مگر پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا تو وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ بند کیوں کیا ہے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام سونیا ہے
اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی بابا کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے گئے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے پاپا مجھے پیار سے لاڈو کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت ناز پیار میں پلی بڑھی تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میری جوانی پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہ ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردے داری تھی۔ میں بابا اور ماما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی، مگر وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہیں کر پائی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، پھر ایک دن جب میں نے پوچھا تو مما ہڑبڑا گئی اور کہا، بیٹا میں جہاں جاتی ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ تو انہوں نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سونیا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنی دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ مما کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے، اور اب تو میں بھی گھر پہ ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی تھی؟ میری بات پر وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے آگے پیچھے پھرا کرتے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ ویسے تو مما مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مما مجھے بابا سے لاد کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھیں جو ہسپتال میں مسکرا رہی تھی، ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو بہت ڈر جایا کرتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر اور پوچھا کرتی، مما آپ کو ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی اور کہتی، جب آپ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد آتی تو میرا یہ شک دور ہو جایا کرتا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اور میں نے ٹیکسی بھی منگوائی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکنے کا کہا تھا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے ٹیکسی والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو مما کی کار کا پیچھا کرنے کا کہا۔ ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی کار کی ڈگی میں رکھوائے جن میں کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک شاپ میں گئی جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے غبارے اور گفٹ وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھوائے۔ اس کے بعد وہ کسی فلاحی ادارے میں گئی اور وہاں کافی دیر تک اندر رہی۔ میں دیکھ رہی تھی وہاں کے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا اور اندر لے گئی، مگر کچھ پھول اور غبارے اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی تھی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا کہا، اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے ان کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا چوکیدار نے، اور کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اور مما کی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی، لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آئی۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے انہیں پیار سے گلے لگایا تو وہ میری اچانک حرکت پر ہنسنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی مما سے پیار کر رہی ہو؟ میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی مما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھیں، اور شاید اسی لیے مجھے نہیں بتاتی تھیں کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔
उस दिन के बाद मैंने उनकी टोल लगाना छोड़ दी। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी तालीम के लिए बहुत संजीदा थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन फिर मैं एक रात पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। तब मुझे बाबा के कमरे से बातों की आवाज़ आई। वो बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थी। मैं तजस्सुस में आ गई थी और मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं, मगर ये मेरे वालिदैन का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी? मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने ममा को बाबा से उलझते हुए देखा। बाबा मुसलसल ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे। ये नामुमकिन है परवीन, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ। अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गई थी। ममा रोने लग गई। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? या मेरा कोई हक नहीं इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। मम्मा ने जल्दी से रुख मोड़कर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि बाबा मेरी तरफ आ गए। बेटा आप यहाँ इस वक्त? बाबा काफ़ी बौखला गए थे और मेरे शानों पर हाथ रखकर मुझे सोफे पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा था बाबा? आप लोग क्यों इस तरह लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती हूँ। कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं इन्हें यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे कहने लगे, बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा तो वो नजरें चुराने लगे। आज की बात नहीं कि ऐसा हो रहा है। मैं तकरीबन रोज ही आप लोगों को झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया मम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाई जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने बाबा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। बाबा मैं आप लोगों को यूं उदास नहीं देख सकती। प्लीज मुझे सब सच बता दें। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा ने मुझे अपने सीने से लगाया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों में जज्ब हो रहे थे। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हद से मुस्कुराते बाबा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मा भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहां बैठा देखकर चौंक गई। सोनिया तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चलो अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, पापा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ थामकर उठाने की कोशिश की, मगर पापा ने मुझे रोक लिया था। परवीन अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है, ये अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है, बाबा ने मम्मा से कहा तो मम्मा फिर से रोने लग गई और मैं बस उन दोनों को देखे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज है? वो दोनों रोए जा रहे थे। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात उभरने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, आप मुझे जल्दी से बता दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे बाबा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा हो सकता है। बाबा ने बताया मम्मा और बाबा आपस में कज़न थे। उन्होंने अपनी पसंद से मम्मा से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 2 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम रोहान रखा था। वो जब पैदा हुआ तो बाबा ने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। बाबा के पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे। बाबा और मम्मा अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मुतमईन थे कि एक दिन रोहान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इसके दिमाग की रगें मुतासिर हो गई थीं। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, हिलने जुलने से भी कासिर थे। बाबा ने उसके काफ़ी टेस्ट कराए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका बच्चा तो पैदाइशी माजूर है, उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। बाबा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, अब आप दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कज़न मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के वालिदैन भी कज़न थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कज़न मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफ़र होती रहे तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि किसी को औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो ज़िंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी खलल या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मा और बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती। उनको कोई होश नहीं था। उनके कपड़े कई दिन तक मैले हो जाया करते, मगर उनको कोई
خیال نہیں آتا۔ روحان جب 5 سال کا ہوا تو اچانک ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی مگر ماما کی جان کو خطرہ تھا اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشہ تھا وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر ماما اب بھی روحان کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا، اسے ایک فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں رقم دی تھی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعبیر کرایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے، مگر ماما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی روحان کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ اتنے سالوں بعد ماما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی، وہیں اسے بیٹھے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی۔ ماما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کے گھر واپس لانے پر راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا کہ کیوں میری ماما میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھیں، اور بابا اتنے بزدل کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور کیسے رکھ سکتے تھے، اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، ماما روز اس کے پاس جاتی۔ اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی، ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے، میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی، اور میری ضد پر مجبور ہو کر دوسرے دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے دیکھا کہ ماما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا، اور وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے، اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری روحان سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی فہرست میں ہی انہیں انکار کر دیا۔ جلد ہی میری شادی عمران سے کروا دی۔ میں انہیں پا کر بہت خوش تھی۔ وہ ہر 7 ماہ بعد آیا کرتے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج جو ڈاکٹر حسن نے مجھے بتایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا، میں 3 مہینے سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا، حوصلہ رکھیں میڈم، آپ کا پہلا بچہ ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے اور میں نے چونک کر دیکھا۔ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے بہت سخت باتیں سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی۔ میں عمران کو بھی نہ بتا سکتی تھی، لیکن جب میں نے ماما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دوں ورنہ بہت پچھتاؤں گی۔ ماما کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ ماما، آپ مجھ سے قتل کروانا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اسی پر چھوڑ دیا۔ شکر تو ہمیشہ سے میری زبان پر رہا کرتا تھا، اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے عمران کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بھی چپ ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی، بس مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھا کرتے۔ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر حسن نے رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہو گیا، ماشاء اللہ، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔